بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، منهج سلف کے متعلق ایک نئے درس کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے. یہ منہج السلف میں سے نہیں. فضیلۃ الشیخ العلامہ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ کے دروس میں سے یہ مادہ لیا گیا ہے، اور آج کی نشست میں مقدمے کے طور پر اس موضوع کی اہمیت اور شیخ صاحب کا مختصر سا تعارف کرتے ہیں. اور اگر درس سے انشاءاللہ ہم اپنے ساتھ ریٹن مادہ بھی لائیں گے اور آپ سب ساتھیوں کو بھی دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ آج ہم اپنے ساتھ نہ لے کے آ سکے. اردو میں ترجمہ موجود ہے، انشاءاللہ آپ کو اردو ترجمہ دیں گے، پھر ایک ایک پوائنٹ ہر ہفتے لیں گے، اس کی شرح بھی کریں گے انشاءاللہ. یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. یہ وہ اہم باتیں ہیں جن کا تعلق منہج سے ہے. جو ہم اس لیے ایک ساتھ مل کے سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم ان چیزوں سے بچ جائیں. یہ وہ خطرناک باتیں ہیں جو منہج السلف سے آپ کو دور کر دیتی ہیں. ہم نے تو جان لیا پچھلے دروس میں سے، کن صرف جادہ کے دروس میں سے، کہ منہج السلف ہے کہ اس کی تفصیل کیا ہے. اگرچہ یہ کتاب کن صرف جادہ جو ہے بفضیلۃ الشیخ العلامہ عبد السلام السحیمی حفظہ اللہ کی، یہ ایک مختصر سی کتاب ہے اس منہج سلف کے تعلق سے. تو حق کو جاننے کے بعد اب باطل جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم باطل سے بچ سکیں. جیسے کہ سیدنا حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے اور میں شر کے بارے میں سوال کرتا تھا تاکہ میں شر سے بچ سکوں. اور ہم اسی راستے کو اختیار کرتے ہوئے خیر کا ذکر کرنے کے بعد، کن صرف جادہ کی کتاب کی شرح کرنے کے بعد، جب ہم نے منہج السلف کو جان لیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اب اس علم کی مضبوطی کے لیے اور اپنے آپ کو باطل مناہج سے بچانے کے لیے اب ہم شر کو جانیں گے تاکہ ہم اس شر سے بچ سکیں. اور یہ شر ہے، یہ منہج السلف میں سے نہیں. اور انشاءاللہ اگلے درس سے پہلے پوائنٹ پہ بات کریں گے، اور ہر درس میں انشاءاللہ ایک ہی پوائنٹ ہوگا، مختصر سا انشاءاللہ شرح کریں گے. شیخ صاحب کا مختصر سا تعارف: فضیلۃ الشیخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظہ اللہ مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے، سعودی عرب میں، اور مکہ سے علم حاصل کیا، یہاں تک کہ انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے کتاب اور سنت میں، القرآن وعلومہ والحدیث وعلومہ، قرآن اور حدیث میں، سن 1414 ہجری میں. اب کیا ہے؟ 1436 ہے. کتنے سال ہو گئے؟ 12 سال سے انہوں نے پی ایچ ڈی حاصل کی ہے. جامعہ ام القری سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، اور اب اسی جامعہ ام القری مکہ میں پڑھاتے بھی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کلیۃ الدعوہ اصول الدین میں بھی پڑھاتے مدرس ہیں، اور قسم القراءات کلیۃ الدعوہ اصول الدین کے رئیس بھی ہیں جامعۃ ام القری میں. اور کئی اور بہت سارے مراکز کی انہوں نے سربراہی بھی کی ہے اور بنیادی حصہ بھی بنے ہیں.
تفسیر قرآن کے بہت سارے لجان میں سے جو لجنے قائم ہوئے ہیں ان میں بھی ان کا ایک بنیادی کردار تھا قرآن مجید کی تفسیر، قرآن کی علوم میں، اور بہت سارے دورات شرعیہ جو قائم ہوتے ان میں بھی بھرپور حصہ لیتے ہیں. تو شیخ صاحب کے علم سے طلب علم واقف ہیں، اور یہاں تک کہ آپ یہ دیکھیں کہ علمی حیثیت کہ فضیلۃ الشیخ العلامہ الوالد شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ نے جب مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، مکہ سے مدینہ کی طرف، تو ان کا ایک درس جاری تھا. کئی دروسوں میں سے ایک درس تھا، معارج القبول کا درس شرح کر رہے تھے. تو جاتے وقت انہوں نے اپنے اس درس کو مکمل کرنے کے لیے فضیلۃ الشیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ کو اپنی جگہ دی تاکہ وہ اس کتاب کی شرح کو جاری رکھیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑی سعادت ہے اور بڑی بات ہے کہ ایک علامہ جو ہیں وہ اپنی کتاب کی شرح ایک ایسے شاگرد کو اور ایسے عالم کو دیتے ہیں جو ان کی جگہ اس کتاب کو پڑھائیں. اور شیخ صاحب کے کئی کتابیں بھی لکھی، انہوں نے کافی تالیفات ہیں منہج کے تعلق سے، ان کی بڑی پیاری تالیفات ہیں. اور جن ساتھیوں کو عربی آتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ان کی کتابیں تھوڑا سا مطالعہ کر لیں، بڑی علمی باتیں ہیں اور باریک بینی تک جاتے ہیں. مسائل اختلاف امت میں ان کا حل کیا ہے، اس طریقے سے خوارج کے تعلق سے ان کی بڑی پیاری تصنیفات ہیں. جو مختلف مناہج ہیں، باطل مناہج ہیں، ان کے تعلق سے ان کی تالیفات، اور منہج السلف کے تعلق سے جو تالیفات ہیں، میں سمجھتا ہوں انہوں نے کافی محنت کی اور کافی ان کا علمی مادہ آپ کو ان کتابوں میں ملے گا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. آخر میں ایک اعتراض کا جواب بھی ہے.